السلام علیکم، ویلکم ٹو ATS لیگل فورم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ طیبہ سید اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیپریشن آف پاورز ان امریکہ۔ فرسٹ آف آل آپ سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو ہیں کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ اچھا جی، اور ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں تاکہ لیکچر جو ہے آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ سیپریشن آف پاورز کا مطلب ہے اختیارات کی تقسیم کہاں پر؟ امریکہ میں۔ US کانسٹیٹیوشن نے اختیارات کو تقسیم کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تمام جو پاورز ہیں تو وہ کسی ایک انسٹیٹیوٹ کے پاس نہیں ہیں، بلکہ گورنمنٹ کی جو 3 برانچز بنا دی گئی ہیں اور تینوں برانچز کے پاس ایکول رائٹس ہیں۔ اختیارات کی تقسیم جو ہے نا وہ ایک گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، اس پر حکمرانی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ریاست جو ہے اس کو چلانے کے لیے، اس کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے، ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے ایک نمونہ پیش کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مین فنکشن کیا ہے ایبسولیوٹ پاور سے روکنا، یعنی کوئی ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ تمام کی تمام حاکمانہ اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی تمام تر پاورز جو ہیں وہ جوڈیشری انجوائے نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے تمام تر پاورز جو ہیں وہ لیجسلیٹو برانچ انجوائے نہیں کر سکتی۔ تمام جو برانچز ہیں وہ اپنے اپنے کام پرفارم کریں گی۔ اچھا جی، US کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پر کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ 3 برانچز ہیں، لیکن کام کی تقسیم اس طرح سے ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلی کیا ہے لیجسلیٹو برانچ، یعنی جو US کا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اسے اس طرح سے بنایا گیا ہے، اس طرح سے قائم کیا گیا ہے، اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ 3 جو ہے نا مختلف قسم کی برانچز گورنمنٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 برانچز میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مختلف جو انسٹیٹیوٹس ہیں، آرگنز ہیں، برانچز ہیں، وہ مل کر گورنمنٹ کو چلا رہی ہیں۔ اچھا جی، فرسٹ کیا ہے لیجسلیٹو برانچ میکس لا۔ لیجسلیٹو برانچ کا کیا کام ہے قانون سازی کرنا۔ ایگزیکٹو برانچ انفورسز دی لا۔ ایگزیکٹو برانچ کا کیا کام ہے کا نفاذ کرنا، قانون کو انفورس کروانا، ٹھیک ہے، یعنی قانون کو لاگو کروانا۔ جوڈیشل برانچ کا کیا کام ہے قانون کی وضاحت کرنا، تشریح کرنا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپریشن آف پاورز جو ہے نظریہ یہ کسی سے روکتا ہے گورنمنٹ کے کسی ایک انسٹیٹیوٹ کو، کسی ایک برانچ کو، کسی ایک آرگن کو زیادہ پاورفل ہونے سے روکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم جو ہے نا ہر انسٹیٹیوٹ پر لگا دیتا ہے۔ یعنی جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو کی پاورز کو انجوائے نہیں کر سکتی، ایگزیکٹو جو ہے وہ لیجسلیٹو برانچ کی پاورز کو انجوائے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ہر انسٹیٹیوٹ نے، ہر برانچ نے اپنی پاورز کو یوز کرنا ہے۔ پاورز کے مس یوز کرنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس قائم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چیک اینڈ بیلنس سسٹم جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے تاکہ پاور کو مس یوز نہ کیا جائے، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ مس یوز نہ کرے۔ اچھا جی، ڈویژن آف گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ کی تقسیم کس طرح سے US گورنمنٹ کو 3 حصوں میں، 3 برانچز میں، 3 شاخوں میں، 3 آرگنز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ 3 برانچز گورنمنٹ کی کون کون سی ہیں لیجسلیٹو، ایگزیکٹو، جوڈیشری۔ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن اب نا ذرا اس کا میں نے اسکیچ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اچھے سے جو ہے نا آپ کو کلیئر ہو جائے کہ لیجسلیٹو کون کون سے ہیں آرگن، لیجسلیٹو آرگن کا کیا کام ہے، ایگزیکٹو کا کیا ہے، اور اس میں کون لوگ جو ہیں وہ انکلیوڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیجسلیٹو کو دیکھیں تو یہ ہے اس کا کام قانون سازی بنانا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ US میں قانون سازی کون کرتا ہے؟ کانگریس۔ انسٹیٹیوٹ کیا ہے؟ کانگریس، ٹھیک ہے، یعنی کانگریس جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے US میں۔ لا میکنگ باڈی کون ہے کانگریس ہے۔ اب کانگریس کے کتنے ہاؤسز ہیں؟ 2، اپر ہاؤس، لوور ہاؤس۔ اپر ہاؤس جسے ہم سینٹ کہتے ہیں اور لوور ہاؤس کون سا ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے پڑا ایگزیکٹو۔ ایگزیکٹو کا کیا کام ہے لا کو انفورس کروانا، ملک میں جو ہے قانون کا نفاذ کروانا، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی خارجی امور پر پالیسیز وغیرہ بنانا، مختلف قسم کے آفیسرز جو ہیں، ہائی آفیشلز جو ہیں، ان کی اپائنٹمنٹ کرنا۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ پریزیڈنٹ۔ تو پریزیڈنٹ کون ہے ایگزیکٹو آفیسر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ اس کی کابینہ ہوتی ہے۔ اس میں کابینہ میں کون ہوتا ہے وزیر مشیر جو ہوتے ہیں وہ اس کی ہیلپ کے لیے ہوتے ہیں موجود۔ تمام تر کام ایک بندہ تو نہیں کر سکتا نا، ٹھیک ہے، اور وائس پریزیڈنٹ بھی موجود ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے ہمارے پاس جوڈیشری۔ اب جوڈیشری کا کیا کام تھا قانون کی وضاحت کرنا، اور جوڈیشری میں کیا شامل ہے؟ سپریم کورٹ۔
اچھا جی، لیجسلیچر برانچ جو ہے کانگریس کی، ٹھیک ہے، لیجسلیچر برانچ از کانگریس، ٹھیک ہے، قانون سازی جو کرنے والی برانچ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کانگریس کہتے ہیں۔ ایگزیکٹو برانچ کون ہے جی؟ ایگزیکٹو برانچ جو ہے ملکی انتظامیہ جو برانچ ہے، شاخ ہے، وہ امریکن پریزیڈنٹ سے جڑی ہوئی ہے، منسلک ہے، ٹھیک ہے، اور جو جوڈیشل برانچ ہے وہ امریکن جوڈیشری ہے، اور اس کا مین کام کیا ہے جی؟ اس کا جو مین مقصد ہے نا وہ ہے جی عدل و انصاف کی فراہمی۔ اچھا جی، اب ہم نے نظریے کے بارے میں تو پڑھ لیا، یعنی ڈاکٹرائن آف سپریشن آف پاورز تو پڑھ لی کہ تقسیم کیوں کیا جاتا ہے، اختیارات کو کیوں تقسیم کر دیا جاتا ہے، آخر تمام تر اختیارات ایک ہی بندے کے پاس یا ایک ہی آرگن کے پاس یا ایک ہی برانچ کے پاس کیوں نہیں ہیں، مختلف قسم کی برانچز کیوں بنائی جاتی ہیں، ایک ہی انسٹیٹیوٹ کے پاس کیوں نہیں ہیں تمام کے تمام اختیارات، کیونکہ گورنمنٹ چلانے کے لیے ایک جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ناکافی ہو جاتا ہے، اس لیے مختلف قسم کے آرگنز مل کر کیا کرتے ہیں جی؟ ایک انسٹیٹیوٹ کو چلاتے ہیں۔ جیسے ہماری باڈی ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی باڈی کی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اب ہمارا کوئی بھی جب ایک آرگن مس ہوگا تو ہماری باڈی پراپر طریقے سے ورک نہیں کر پائے گی، ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ایک آرگن کے اوپر تو کام نہیں کر سکتی۔ ہماری باڈی میں کتنے زیادہ آرگنز ہیں، ایسے ہیں نا، بہت سے اعضاء ہیں، جیسے دل ہے، جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، ٹھیک ہے، جلد ہے، یہ تمام کے تمام مل کر کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم چل پھر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گورنمنٹ کے بھی آرگنز ہیں، ٹھیک ہے، کسی ایک آرگن کے بغیر گورنمنٹ کیا ہے جی؟ ادھوری ہے، اور اپنے کام کوئی ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اکیلے پرفارم نہیں کر سکتا۔ اب ہم کوئی سکول بنا دیتے ہیں، اس میں ایک ہی بندہ جو ہے وہی پرنسپل ہو، وہی ٹیچر ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہی لیکچرار ہو، وہی اسٹوڈنٹ ہو، تمام کے تمام کام ایک ہی بندہ تو پرفارم نہیں کر سکتا نا، اس کے لیے کیا ہوگا جی؟ ایک سسٹم کریٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کی جو برانچز ہیں ان کے کام کیا ہیں، ٹھیک ہے، پاورز اینڈ فنکشنز، ان کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں جی پاور اینڈ فنکشن آف ایگزیکٹو، کہ ایگزیکٹو کون کون سے کام کرتی ہے۔ ایگزیکٹو کا کیا کام ہے جی؟ ایگزیکٹو جو برانچ ہے وہ لا پرپوز کرتی ہے، ٹھیک ہے، لا کا نفاذ کرواتی ہے ملک میں، یہ جو فوجی دستے ہوتے ہیں، آرمڈ فورسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں مطلب آرڈر دیتی ہے ایگزیکٹو برانچ۔ اب یہ کمانڈز کون دیتا ہے؟ پریزیڈنٹ، اور پریزیڈنٹ کو کمانڈر ان چیف بھی کہا جاتا ہے ملٹری فورس کا۔ اچھا جی، پریزیڈنٹ ہی کیا کرتا ہے، یعنی ایگزیکٹو کیا کرتی ہے؟ ایگزیکٹو برانچ میں پریزیڈنٹ تو ورک کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اور ایگزیکٹو جو برانچ ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے جی؟ مختلف قسم کی اپائنٹمنٹس کرنا۔ کس کی اپائنٹمنٹس کرنا؟ اعلیٰ افسران کی، وزیروں کی، مشیروں کی، ٹھیک ہے، وزیر مشیر کون اپائنٹ کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ، ایگزیکٹو برانچ میں رہتے ہوئے۔ اچھا جی، خارجی پالیسیز بنائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے معاہدے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان معاہدوں پر کنسنٹ بھی لی جاتی ہے سینٹ سے، یعنی کانگریس سے، ٹھیک ہے نا، کانگریس کے اپر ہاؤس سے۔ کچھ ایسے معاہدے ہوتے ہیں جن پر کنسنٹ لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کانگریس کی اپروول کے بغیر وہ جو ٹریٹیز ہیں وہ ناکارہ ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے جی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں یہ کام کون پرفارم کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹو آفیشلز، کس کے آرڈر پر، کس کی ڈائریکشن پر، کس کی کمینڈ پر؟ پریزیڈنٹ کی، ٹھیک ہے، امریکن پریزیڈنٹ جو ہے، امریکی صدر جو ہے وہ آرڈر دیتا ہے مختلف قسم کے آفیشلز کو، ہائی آفیسرز کو، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے جو افسران ہیں وہ تمام کے تمام یہ کام کروا رہے ہیں۔ اچھا جی، پاورز اینڈ فنکشنز آف جوڈیشری، تو جوڈیشری کا مین فنکشن کیا ہے جی؟ قانون کی وضاحت کرنا اور عدل و انصاف فراہم کرنا عام عوام کو، ٹھیک ہے، اور سپریم کورٹ کا ساتھ ہی ساتھ اور کیا کام ہے جی؟ لوور کورٹ جتنے بھی فیصلہ سازی کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی لوور کورٹس کے فیصلہ جات پر نظر ثانی کرنا کس کا کام ہے؟ سپریم کورٹ کا۔ پاورز اینڈ فنکشنز آف لیجسلیٹو برانچ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیجسلیٹو برانچ کی کیا فنکشن ہے جی؟ امریکن کانگریس کے پاس کیا اختیار ہے؟ لیجسلیشن پاورز ہیں، قانون سازی کرنے کے اختیارات کس کے پاس ہیں جی؟ امریکن کانگریس کے پاس۔ اور مین فنکشن لیجسلیٹو برانچ کا کیا ہے؟ قانون بنانا، قانون سازی کرنا، پریزیڈنٹ کو اپائنٹ کرنا، کنفرم کرنا پریزیڈنٹ کو، ٹھیک ہے، کانگریس کے ہی ممبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کیا کرتے ہیں؟ پریزیڈنٹ کو کنفرم کرتے ہیں، پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں تھرو الیکٹرل کالج۔
अच्छा जी, अप्रूव्स ट्रीटीज़, कौन से ट्रीटीज़? वो मुआहदाजात जो कि प्रेसिडेंट बनाता है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, ठीक है, मुख्तलिफ अमूर पर। तो वो कौन अप्रूव करता है? कांग्रेस अप्रूव करता है। कांग्रेस की अप्रूवल के बगैर ट्रीटीज़ जो हैं वो नकारा हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रांट्स मनी बिल्स, मनी बिल्स कौन ग्रांट करता है? लेजिस्लेटिव ब्रांच। डिक्लेयर्स वार्स, ठीक है, किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग का ऐलान करना हो तो कांग्रेस की अप्रूवल ज़रूरी है। प्रेसिडेंट तनहा जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता मुल्क में जंग को, ठीक है, लेकिन जो पीस है उसको बना सकता है, यानी अमन की फ़िज़ा कायम कर सकता है बग़ैर अप्रूवल के कांग्रेस की। चेक एंड बैलेंस, विद द पैसेज ऑफ टाइम सम डिफेक्ट्स अपीयर्ड इन डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखें जी, वक्त गुजरने के साथ क्या हुआ कि ये जो अख्तियारात की तकसीम का नज़रिया है ना, इसमें कुछ जो हैं वो डिफ़ेक्ट्स नमूदार होना शुरू हो गए, ठीक है। अब इन डिफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए चेक एंड बैलेंस की जो डॉक्ट्राइन थी, नज़रिया था, वो ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। यानी अब चेक एंड बैलेंस का जो नज़रिया था उसका क्या काम था? उसका काम ये था कि हर ब्रांच पर उसने एहतसाब करना था, हर ब्रांच का उसने मुवाजना करना था, ठीक है, जांच पड़ताल करनी थी, ठीक है। यानी आपस में दीगर जो ब्रांचेस थी ना, उनका मुवाजना करना था कि किसी दूसरी के पास एक ब्रांच से, पहली ब्रांच से अख्तियारात ज़्यादा तो नहीं हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या करना था? एहतसाब करना था, हिसाब लगाना था, चेक इम्पोज करने थे कि अपनी पावर को ओवर जुआई नहीं करना, पावर्स को मिस यूज़ नहीं करना। चेक एंड बैलेंस का जो नज़रिया है ना, इसका मेन मकसद क्या है जी? कोई एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के कामों में इंटरफेयर नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, जुडिशरी कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव। जुडिशरी क्या है जी? एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं हो सकती। और एग्जेक्टिव, इसी तरह से जो एग्जेक्टिव है वो भी लेजिस्लेटिव वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है ना, वो हमें बचाता है किससे? अख्तियारात के बेजा इस्तेमाल से बचाता है। इख्तियारात की तकसीम का नज़रिया ही क्या करता है जी? गवर्नमेंट की ब्रांचेस को इंडिपेंडेंट बनाता है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इख्तियारात की तकसीम के नज़रिए के ज़रिए गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस हैं उनमें तवाज़ुन कायम है, ठीक है, और हर ब्रांच जो है अपने अपने काम परफॉर्म कर रही है, अपने अपने अख्तियारात को इस्तेमाल कर रही है, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर रही, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एब्सोल्यूट पावर्स। अब एब्सोल्यूट पावर किसको कहते हैं जी? हाकमाना इख्तियारात, यानी किसी एक जो ब्रांच है ना उसको हाकिम नहीं बना दिया गया, ठीक है। तमाम ब्रांचेस के पास बराबर के हकूक़ हैं, ठीक है, बराबर के राइट्स हैं, बराबर की पावर्स हैं। तो इसीलिए कोई एक जो ब्रांच है, कोई एक जो ऑर्गन है, वो एब्सोल्यूट पावर का यूज़ नहीं कर सकती। मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इंडिविजुअल राइट्स। इख्तियारात की तकसीम के ज़रिए ही कानून की हुक्मरानी, ठीक है, और अफराद के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कोई भी जो शख्स है ना, कोई भी जो है, नो वन इज़ अबव लॉ, कोई भी कानून से बालातर नहीं है, तमाम के तमाम कानून की नज़र में बराबर हैं। ये नज़रिया किसने पेश किया? सेपरेशन ऑफ पावर्स ने। अच्छा जी, यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी बयान कर दिए गए हैं, यानी बुनियादी हकूक़ भी, इनफरादी हकूक़, बुनियादी हकूक़ दे दिए गए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अहम फंक्शन अदा कर रही है, ठीक है। इन जो हकूक़ हैं, इन फंडामेंटल बेसिक राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट अहम किरदार अदा कर रही है। लास्ट है जी हमारे पास पॉइंट नंबर 8, कंक्लूजन। सो वी कैन से डैट ईच ब्रांच परफॉर्म इक्वल फंक्शन। हम कह सकते हैं कि हर ब्रांच के पास, हर ऑर्गन के पास, गवर्नमेंट की जितनी भी ब्रांचेस हैं तमाम के पास क्या है जी? बराबर अख्तियारात हैं और बराबर काम सर अंजाम दे रही हैं। नो ब्रांच इज़ सुपीरियर, कोई भी ब्रांच सुपीरियर नहीं है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया है, इसीलिए कायम किया गया है ताकि इख्तियारात को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बेजा इस्तेमाल ना किया जाए। होप सो आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।